والدین اپنی اثر اندازی کو سمجھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو بچے میں بن کہے منتقل کرتے ہیں۔ مزدوروں کے گھر بھی سیٹھ پیدا ہوتے رہے ہیں۔ ان کی شدت طلب سے شروع کے 2 برس میں بچے کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ اپنے آپ پر بہت سے چیکس رکھنے چاہیے، ایموشنل چیکس، سینٹیمنٹل چیک۔ آگے چائلڈ سائیکالوجی میں یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس کی ایک تھیوری ہے، بچہ محسوس کرنے سے سمجھنے تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے 4 اسٹیجز ہیں۔ یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ بچہ سمجھ نہیں رہا، بچہ بن رہا ہے۔ بیسٹ مجھے کیا بننا ہے اس کا فیصلہ کر چکا ہے، اس فیصلے کو پاور اسٹرکچر میں بھی ڈال چکے ہیں، اس کو نالج آرڈر میں بھی ڈال چکے ہیں، اس کو سائیکک قبولیت تک پہنچا چکے ہیں۔ جو بائیولوجیکل بندشیں توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ریسٹرکشنز کو کیا مانیں گے؟ چند مسائل تو ایسے ہیں جو کہ 20 25 30 سال سے موجود ہیں ویسٹ کے اندر۔ پری میرٹل تعلقات ہو جاتے ہیں بچوں کے، پھر ڈرگز کی طرف، اب جو ہے جینڈر والے مسائل آ گئے ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر آج ہمارے ساتھ یہ 2 دوست موجود ہیں۔ ان کا نام فرقان ہے، یہ کینیڈا میں رہتے ہیں، پہلے یہ جرمنی میں ہوتے تھے، کافی عرصے سے مقیم ہے کینیڈا میں۔ ان کے جو دونوں بچے ہیں وہ میرے ہی بچوں کے ہم عمر ہیں۔ یہ وقاص ہیں، یہ ایک امریکن کمپنی میں کام کرتے ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ سے والد ہیں ایک۔ تو سوالات اب آج ہمارے اس نوعیت کے ہیں کہ جو لوگ مغرب میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر بچے اسکول جاتے ہیں اور کم عمری سے اب جو جینڈر کے حوالے سے ان کا ایکسپوجر ہے، تو اس میں بہت پریشان تو ہیں تمام مذاہب کے لوگ، جو خاص طور پہ الہامی مذاہب کے لوگ، لیکن اس میں اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں سے مکالمہ کیسے کریں۔ ایک تو اس کی علمی تفصیل ہے، وہ بہت پیچیدہ ہے اب، اور وہ پیچیدہ تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم خاص طور پر یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہم سب والدین ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب وہ بچے سوالات لے کے آتے ہیں 6 سال کی عمر سے، 7 سال کی عمر سے، تو ان کو کس طرح سے اس کانورزیشن میں ہم انگیج کر سکتے ہیں؟ جی یہ آج کے مسائل سارے کے سارے جیسے فنا اور بقا کے مسائل ہیں۔ یہ آج مسئلے کی جو بھی نوعیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ فنا ہونا ہے یا سروائیو کرنا ہے۔ اسی طرح کے مسائل میں ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انسان کو اس کے جبین جمائے آئیڈیاز اور ان آئیڈیاز کے ساتھ مانوس، اچھی طرح سے مانوس، کنونسڈ نہیں، اچھی طرح سے مانوس ذہن کے ساتھ کیسے مستقبل میں لے جانا ہے، کس طرح سے مستقبل میں لے جاتا ہے، تو آج یہ تو 4 برسی رہ گئے ہیں کہ اس میں آپ کو کسی ایک طرف ہونا ہے۔ یا تو یہ کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت کو حال کو بدلنے کی، اور حال کی جو انر کنڈیشنز ہیں، یعنی وہ حال کا جو ایک انر میکینزم ہے، اس پر قابو پانے کی کتنی اہلیت ہے، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے آئیڈیاز یا آئیڈیاز یا عقائد یا اقدار، یہ جس طرح کی سٹلنس کا تقاضا کرتی ہیں اپنے ماننے والوں میں، تو آپ کیا اس سٹلنس کو حالات کے اس نئے بہاؤ میں برقرار رکھ سکیں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو بڑا امتحان ہے وہ ماں باپ کا ہے۔ اب ہم ماں باپ فرض کرتے ہیں کہ یہ مسلمان اور عیسائی کی تفریق سے الگ ہٹ کے ماں باپ کا بنیادی کام یہ ہے کہ جس تصور انسان کو وہ چوز کر چکا ہے، منتخب کر چکا ہے، اور جس پر اس کے اندر سوالات بھی نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس تصور انسان کو اپنے بچوں میں منتقل کرے
تاکہ وہ بھی اسی کی طرح اس سے مانوس ہوں اور اپنے باطن کی تعمیر کریں. یہ جیسے ایک نظریہ ہے. تو اب جیسے آج کل کے ماں باپ ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں، ابھی دوسرے یا پہلے یا دوسرے فیز میں ہیں، تو ان کو سب سے پہلی فکر یہ کرنی چاہیے کہ کیا ان کو ڈی ہیومنائز ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اس وقت بڑا چیلنج نظریاتی نہیں ہے اور مذہبی بھی نہیں ہے. اگر نظریاتی اور مذہبی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو پاکستان اور مغرب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بھوٹان اور ڈنمارک میں کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ اس طرف بعد میں جانا چاہیے. پہلے یہ کہ یہ اپنے یعنی کہ یہ ایک ہیومن سائیکی ان کے بچپن میں ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے. یہ نفسیاتی طور پر ہمارے یا کسی کے بھی تصور آدمی سے مطابقت میں رہیں، یعنی ان کی غلطیاں بھلے سے رہ جائیں، ان میں کمزوریاں چاہے بہت سی برقرار رہیں، لیکن ان کے یہاں خوبی اور خرابی کی کسوٹی وہ آئیڈیا آف مین ہو کہ میں انسان ہونے کے معیار سے کتنا چھوٹا یا کتنا بڑا ہوں. واضح ہے نا؟ کیونکہ جو بائنڈنگ آئیڈیاز، بلکہ بائنڈنگ آئیڈیاز اب نہیں کہنا چاہیے، بیسک آئیڈیاز جو ہیں وہ صرف اپنی تعمیل کا تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں مینیفیسٹ کیے رکھو. وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جتنا ڈسٹرکشن بھی ہے نا، جتنا ان سے دوری بھی ہے، وہ دوری بھی مینیفیسٹ اس طرح ہو کہ اس آئیڈیا سے لا تعلق نہ رہ جائے. تو یہ ایک نارمل آدمی ہے. تو اس وقت ویسٹ کو اب مذاہب کو گرانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ویسٹ کو مذہب ہونے اور نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس کو جیسے فرد کی سائیکی کا ایک مطالبہ، یعنی ایک نفسیاتی ضرورت کے طور پہ، جیسے مجھے فلاں ٹیبلٹ سلاتی ہے، آپ کو دوسری گولی خوش رکھتی ہے، تو آپ اپنے اپنے طور پہ رکھیے، لیکن اس کو جینیرک حل نہ بنائیے، مطلب اس کو ایک اصول اور قانون نہ بنائیے. تو جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ کینیڈا میں ہیں، اور یہ بھی مطلب سبھی اب تو سبھی کینیڈا میں ہیں، وہ مارٹن کوارٹرز والے بھی کینیڈا ہی میں ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ والدین تھوڑا ذہین اور تھوڑا ذمہ دار اور تھوڑا زیادہ وقت دینے والے بنے اولاد کو. ہمارے یہاں ہر چیز ایک خودکار نظام کے تحت چلتی رہتی ہے، ہم اس کے عادی ہیں. ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا بچہ بھی مسلمان رہے گا. اب وہ کوئی ایک پتہ نہیں کس طرح رہے گا، اس سب کی کوئی وہ نہیں، بس مسلمان ہیں، مسلمان رہے گا. ایک خود روح جیسے وہ گھاس اگتی ہے. ہمارا زندگی اور انسان کے آئیڈیلسٹک مستقبل یا تسلسل کے بارے میں ہمارا رویہ اسی طرح کی ڈس انٹرسٹڈنس، ڈیٹیچمنٹ اور نان سیریسنس کا ہے. تو اب نہیں، اب یہ بالکل نہیں چلے گا. پہلے زمانے میں اس لیے چل جاتا تھا کہ پہلے زمانے میں ذوق کی، خیالات کی ماننے کے مختلف جو میتھڈس ہیں ان میں کثرت نہیں تھی. مطلب 2-4 پیراڈائمز میں رہتے تھے سب. تو ان 2-4 پیراڈائمز میں جس پیراڈائم کو قبول کرنے والے معاشرے کا آپ حصہ ہیں، اس پیراڈائم سے ایک سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ آپ اپنی شناخت
کرتے تھے اور کرواتے تھے. تو اس وقت تک چلو یہ کسی طرح چل گیا کہ خودکار سسٹم ہے اور جو چلتا رہے گا. اب نہیں ہے. اب دو تین مسئلے ہیں، ان کو ماں باپ کو ذرا اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے. یعنی کہ ماں باپ جیسے بچوں کو امیر بنانا چاہتے ہیں 30 سال بعد، وہ ابھی 2 مہینے کا ہے، تو وہ اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ امیر کے قریب قریب بن ہی جاتا ہے کچھ. یعنی جیسا وہ بنانا چاہتے ہیں دل کی قوت سے تو بن ہی جاتا ہے. یعنی مزدوروں کے گھر بھی سیٹھ پیدا ہوتے رہے ہیں ان کی شدت طلب سے. تو وہ کس طرح امیر بننے سے کنڈیشن کر دیتے ہیں اس کے مطالبات اور اس کی خواہشات، حتیٰ کہ اس کے ذہنی فوکس کو بھی وہیں پہ کروا دیتے ہیں بچے کے. وہ اس طرح کہ وہ خود اس میں سچے ہیں. میں جس چیز کی طرف سے، یعنی کہ جس چیز سے مراد یہ ہے کہ معاشرے میں موجود طبقہ بندی کی بنیاد بننے والے جن اقدار کی طرف سے میں خود حساس ہوں گا، اور وہ حساسیت جیسے حریصانہ زور والی ہوگی کہ اور تو وہ چیز میرے بچوں میں منتقل ضرور ہوگی. کیونکہ باپ یا ماں بچے میں منتقل ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ بچہ انہیں جذب کرتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا جذب کر رہا ہے، لیکن انسانی نفس کیونکہ تعلق کی بنیاد پر اور تاثیر و تاثر کی اساس اور فطرت پہ بنا ہوا ہے، تو اس کا جو امیجیٹ ماحول اور اس امیجیٹ ماحول میں اس کے لیے سب سے زیادہ مفید اور پرکشش چیزیں، یعنی اس کے ماں باپ، وہ اپنی پسند ناپسند کے ساتھ اس میں جیسے جذب ہوتے ہیں. تو وہ انہیں بعد میں اس کا ذہن انہیں ریکگنائز کرتا ہے. پھر جب ریکگنائز کرتا ہے تو وہ جیسے ایک احساس تمانیت کے ساتھ کرتا ہے کہ میں ایسا بنا ہوا ہوں، یعنی میرا دل یہ ہے، میری خواہشات یہ ہیں. تو کیونکہ خواہشات کا سائز مبالغے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ہر پنواڑی اپنے بیٹے کو بل گیٹس بنانا چاہتا ہے. خواہش یہ بہت سچی ہے. تو یہی بل گیٹس بننے کی خواہش جیسے اس میں منتقل ہو گئی، لفظ میں ڈھلے بغیر، اس کے بعد جب وہ اس خواہش کو لفظ دینے کو کرتا ہے تو بل گیٹس تک نہ پہنچے، وہ امبانی ضرور بننے میں سچا ہوتا ہے. اور وہ سائز بڑا ہوتا ہے نا، کہ ایک محلے کا میں چرس بیچنے والا ایک موالی، اس کے گناہ میں کوئی کشش نہیں ہے، لیکن ایک بڑا اسمگلر اور فلاں اور لمبی سی گاڑیاں اور اس میں بندوقوں کے والے محافظوں کے بیچ میں ہیروئن کی پڑیاں دینے والا آدمی، وہ ہیروئن کو پرکشش بنا دیتا ہے. واضح ہے نا؟ تو اب ہوتا ایک تو یہ کہ جو آپ کے بنیادی محرکات اور مقاصد ہیں، یعنی جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں، اور وہ آپ کے اعصاب کو ہمیشہ بیدار رکھتی ہیں. یہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ آ جائے کہ مجھے پیسے سے محبت ہی نہیں ہے. اگر آ جائے تو آدمی کوئی ماہر نفسیات نہیں چھوڑے گا، گھبراہٹ مت، یار پیسے سے محبت. تو وہ کیونکہ سچائی کے ساتھ منتقل ہوئی ہے نا نسلوں سے. تو لیکن یہ کہ فلاں سے محبت تھی اب نہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو اس میں جو پہلا مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ والدین اپنی اثر اندازی کو سمجھیں کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے ترسنے کی کیفیت کو بیداری نہیں بلکہ اپنے ارادی خوابوں کو بچے میں بن کہے منتقل کرتے ہیں۔ بچہ گھر میں بارش میں بھیگتا ہے اپنے پہلے 2 سال میں، گھر میں ایک طرح کی بارش ہو رہی، اس میں وہ بھیگ رہا ہے۔ اب وہ بارش کے لیے ابا نے وہاں ٹینک لگایا ہوا ہے دنیا کی محبت کا، اماں نے لگایا ہوا ہے طاقت کا، تو وہ بارش آ کے اس کے اندر وہی چیزیں جیسے اس کی نفسیات میں معنی اور قدر و قیمت پیدا کرنے کی یہ بنیادیں بن جاتی ہیں کہ ہر چیز پسند ناپسند ان دونوں کے تابع ہو جائے گی، کمزوری سے نفرت ہو جائے گی، طاقت سے وہ، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ تصوراتی طور پر اس کی جسٹیفیکیشن کرنے لگتا ہے۔ بچہ یاد رکھیے گا کہ 7-8 برس کی عمر میں اپنے اندر جو معانی پاتا ہے، یعنی جنہیں وہ لفظ دے سکتا ہے، جنہیں وہ لفظوں کے ذریعے سے جیسے تیسے بھی وہ ایکسپریس کر سکتا ہے، تو وہ ہمیشہ احساس کامیابی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک فلفلمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک بکس رکھا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بکس میں اگربتیاں رکھیں، کیونکہ ہمارے ابا تو بہت مجلس ذکر وغیرہ کرتے تھے، تو احساس یہ ہو رہا ہے کہ اگربتیاں رکھی ہیں۔ اچانک پتہ چلا کہ نہیں بھائی اس میں تو کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہیں، مطلب محسوس ہو رہی ہوں کھانے سے۔ اب اس نے اپنا بکسہ کھولا اور اس کے اندر جو بھی نکلے گا وہ اس کے مزاج، اس کے آئیڈیلز، اس کی ذہنی صاف، اس کے کوگنیٹو میتھڈز کو طے کر دے گا، چاہے وہ اس کو صرف وہ لفظ جانتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، یہ اگربتی نہیں ہے، یہ ہیرا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ باپ اگربتیاں دکھائے رہے تھے تو وہ سوچ رہا تھا کہ اگربتی بھی نکلے تو اچھی بات ہے، لیکن باپ اگربتی تو دکھا رہے تھے، جو منتقل کر رہے تھے وہ حب مال ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جب باپ کا دیا ہوا ورثہ اس نے چیک کیا اپنے اندر تو پتہ چلا کہ وہ فارمز منتقل نہیں ہوتی بچے میں لمس کے ذریعے سے شخصیت منتقل ہوتی ہے، یعنی لمس سے، تو وہ پھر اب آ گیا اس لائن پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پہلی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کو اب سنجیدگی سے اور اولاد کی محبت میں سچا رہنے کے لیے اولاد کی خیر خواہی کا تقاضا سمجھتے ہوئے شروع کے 2 برس میں بچے کو بہت احتیاط سے رکھنا چاہیے، اپنے آپ پر بہت سے چیکس رکھنے چاہیے، ایموشنل چیکس، سینٹیمنٹل چیکس، اور یہ ذرا بھی آپ کو لگے کہ میں اس وقت جو ہے وہ مجھے مطلب کوئی ایسی خواہش پیدا ابھر رہی ہے میرے اندر جو میں اپنے بچے میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ اس خواہش سے کہ بالکل مدھم پڑ جانے تک اسے گود میں نہ لیجیے۔ اچھا تو وہ اس طرح مطلب آپ اس وقت جس خواہش میں ہوں گے، سمپل لفظ ہے نا جی خواہش، جی ہر جی سارا آدمی سمجھ سکتا ہے، آپ اس وقت جس لالچ میں ہوں گے، آپ اس وقت کسی ایسی کشش میں ہوں گے کہ بچہ اپنی طرف آپ
کی ایک محدود سی توجہ محسوس کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ جیسے گویا ایک کیفیت کے طور پر اپنے اندر منتقل ہوتے ہوئے دیکھے گا کہ اولاد سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز بھی کوئی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل نہ سمجھیے گا کہ بچہ سمجھ نہیں رہا، بچہ بن رہا ہے. یہ جو بچے کے بننے کا عمل ہے، یہی بنیاد ہے. سمجھنا جو ہے وہ ارادی ہوتا ہے، جو چاہے سمجھ لو. سمجھ گئے نا آپ؟ تو جس کے لیے اس کے ذہن سے اسے کوئی کمک حاصل نہیں ہو رہی، وہ جو محسوس کر رہا ہے رونے کی وجہ یا ہنسنے کی وجہ، وہ اس کا ذہن تو اسے نام نہیں دے پا رہا نا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں، کیوں رو رہا ہوں. وہ صرف کیفیت کی شکل میں اپنے رونے اور اپنے ہنسنے کو جیسے ایک رخ دے دے گا. تو اب اس میں سمجھنے کا مرحلہ ابھی آنا ہے 5 برس بعد، 8 برس بعد. اس 8 برس میں اس کے اندر وہ چیزیں آپ سے منتقل ہوتی رہیں گی. تو کوشش کیجئے کہ اس منتقلی کو سینسرڈ رکھیں، یعنی جو نہیں منتقل ہونا چاہیے اس حالت میں، اس کیفیت میں اس سے کوئی ربط نہ رکھیں، بلکہ دیکھنے سے بھی وہ گریز کریں. واضح ہے نا؟ جی تو اب کیونکہ اس میں محنت ماں باپ کی، بچہ جو ہے وہ تو ٹوٹل پیسیوٹی میں ہے نا، وہ ایک سیلف ایکسپیرینسنگ پیسیوٹی میں ہے. وہ سیلف ایکسپیرینس کر رہا ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. وہ ابھی فیلنگ آف آئی ایم نیس میں ہے. تو فیلنگ کے فیز میں وہ آپ کو بھی فیل کر رہا ہے. اور یہ ہم آپ سب اپنے تجربے سے جانتے ہیں، یہ محض کتابی بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لفظ اتنے انڈیکیٹو نہیں ہوتے دو آدمیوں میں جتنا اس کے اندر کی کیفیات دوسرے میں منتقل، مطلب دوسرے کی نظر میں آ جاتی ہیں. یعنی آپ لفظ خوشی کے بول رہے ہیں مجھ سے، لیکن وہ خوشی اداکاری ہے یا اندر اس کے غصہ ہے فرض کیا، تو مجھ تک آپ کا، یعنی کہ ایک میچور آدمی تک آپ کا غصہ پہنچ رہا ہے، خوشی نہیں پہنچ رہی. یعنی سمجھ کا بھی یہ عالم ہوتا ہے جو مائنڈ جو ہے نا. تو اب اس میں پہلی بات، یہ تو میں نے ایسی ذرا لمبی کر کے اس لیے کہہ دی ہے کہ یہ باتیں جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ کہہ اور سن رہے جی ہیں. ایسے ہی. اس مسئلے کی شدت کو ہم جیسے اب محسوس کر رہے ہیں، تاریخ میں کبھی والدین نے نہیں محسوس کیا تھا، مطلب اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی. واضح؟ ہاں سر، اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دیکھنے والے کے بھی ذہن میں آئے کہ جو آپ نے کہا کہ جب وہ ایسی فیلنگز ہمارے اندر ہوں اس وقت بچے کو لمس نہ چھوئے نہ، تو یہ سائیکک سی بات ہے یا سائنٹیفک بھی ہے یہ؟ نہیں، دیکھیں سائنٹیفک بات جو ہے وہ بہت زیادہ مصنوعی ہوتی ہے. یہ جب ہم اس کے نتیجے کو دیکھیں گے تو سائنٹیفک ہو جائے گی، صحیح. کیونکہ ابھی کرو تو صحیح نا، پھر نتیجہ دیکھ لینا تو سائنٹیفک بھی ہو جائے گی. اور سائنس زیادہ تر اب وہ کازمالوجیکل ہو گئی ہے، وہ مشین کے ماڈل پہ انسان کا تجزیہ کرتی ہے. تو ایسی سائنس سے بھاگو، یعنی کہ یہ علم کی تھکن سے پیدا ہوئی ہے. انسان کے بارے میں جتنی دریافتیں ہیں نا نفسیات وغیرہ میں، یہ تھک کے انہوں کا بس یہی حقیقت ہے. وہ ان میں صلاحیت نہیں ہے وہاں تک جانے کی، کیونکہ وہ انسان کو میٹافزیکل پرسپیکٹو میں مانتے نہیں ہیں.
تو ایک اپنے اوپر وہ خود بخود ایک جبر کر کے ایک وہ شادولہ والی ٹوپی پہن کے ہر نفسیات داں انسان کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھ رہا کہ اس نے ٹوپی کون سی پہنی ہوئی ہے۔ یہ سب فراڈ علوم ہیں جو انسان کے باطن کے بارے میں۔ ہاں یہ کہ دماغ میں آئیڈیا بننے کا یا جو ٹھوس عمل ہوتا ہے نا، کہ فارم ہے، پھر وہ معنی کیسے بنتی ہے، پھر وہ آئیڈینٹی کا سیلف آئیڈینٹی کا حصہ کیسے بنتی، یہ سب ٹھیک ہے اور یہ سائنٹیفک نہیں ہے، یہ سائنس کے لیے قابل توجہ ہے، واضح ہے نا۔ تو انسان اپنے بارے میں علم کو یا کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں علم کو اگر وہ سائنس سے آگے نہیں رکھے گا نا تو مشین بن جائے گا۔ اب یہ دوسرا موضوع ہے۔ جی صحیح۔ اچھا سر، اس آسن میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تصور انسان ہے وہ مذہبی نہیں ہونا چاہیے یا نظریاتی نہیں ہونا چاہیے، ایک آئیڈیا آف مین ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تو وہیں سے آتا ہے، یا تو کوئی مذہبی شخصیت ہوگی جس کو ہم آئیڈیل بنا کے پیرنٹنگ کریں گے، یا پھر کوئی دنیاوی شخص ہوگا کہ اس کی مال و دولت دیکھ کے ہم یہ ارادہ کریں گے کہ بچوں کو ایسا بنائیں۔ تو آئیڈیا آف مین کہاں سے آنا چاہیے جس کو ماں باپ اپنے اوپر اپلائی ہاں، کریں؟ اس کو میں نے جان بوجھ کے ابھی جیسے معطل رکھا ہوا ہے، کیونکہ ابھی سے وہ اس کا پورا تعارف ترتیب کے خلاف ہوگا۔ صحیح۔ جس ترتیب سے آپ چلیں، آپ کو چلنا چاہیے، مطلب بندگی میں ترقی کرنے کے لیے اور بندگی کو استعمال کرنے کے لیے انسانی ترقی میں، تو وہ ابھی بات کا مرحلہ ہے۔ وہ ابھی ہم لوگ، کیونکہ ہم خود کون سے اس میں مخلص و سنجید ہیں، تو جو ہم بس ایسے ہی رسمن مانتے ہیں اس میں کہیں گے یار اب اس میں اتنا وقت لگاؤ۔ اگر آپ اس بات کو اس طرح کہہ دینا کہ اگر تمہارے دل میں غفلت ہو اس وقت بچے کو گود میں نہ لینا، تو وہ تو کہے گا کہ تو عمر بھر کی پابندی ہے۔ اب ہے یہ تو اب باتوں کو ذرا پریگمیٹک لیول پہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ممکن ہو جائے۔ ہم لوگ جو ہیں نا وہ ہر وقت جبریل کے پر کے سائے میں بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کے بیڑی پیتے رہتے ہیں، پان کھاتے رہتے ہیں، اذان سن کے لیتے رہتے سنتے ہوئے، تو ہے جبریل کے سائے میں۔ تو خیر وہ ابھی آئے گا کہ آئیڈیا آف مین کبھی انڈیویجول مائنڈ کی کریشن نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مائنڈ میں نہیں بنا ہوا ہوتا، اس کا خالق ذہن نہیں ہے، کیونکہ آئیڈیا کہتے ہیں اس یقینی ادراک کو کہ جس میں آدمی سوال اٹھانے سے دستبردار ہو جائے اور جس پر تحقیق، جس کے صحیح اور غلط ہونے کی تحقیق بے معنی ہو، آئیڈیا اسے کہتے ہیں۔ تو آئیڈیا کہیں سے نازل ہوتا ہے، مطلب اس کا کوئی مطلب تاریخی سورس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں فلاں نے یہ کیا تو یہ ہوا اور فلاں حالات میں یہ ہوا، وہ بات کی باتیں ہیں۔ تو ہاں اگر سر میں چاہتا کہ فرقان کچھ اپنے تجربات وہاں کے اگر ہمیں بتا سکیں جو ان کو اسکول بھیجتے ہوئے بچوں کو پیش آتے ہیں۔ ایک میری جی بات، کیونکہ وہ جی جی مرحلہ مکمل ہو جائے نا تھوڑا سا، کہ اب میں ایک نوجوان باپ ہوں، میرا بچہ ابھی 6 مہینے کا ہے، میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں اس ماحول میں رہنے پر مجبور نہیں ہوں، وہ بائی چوائس رہ رہا ہوں، تو آپ کبھی کوشش نہیں کر سکتے، آپ بچے کی دینی اور روحانی حفاظت نہیں کر سکتے، اس میں یہ کہ آپ چھوٹے فائدے کی خاطر بہت بڑے نقصان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔
یہ میں مطلب بالکل جیسے انتباہی بات کر رہا ہوں. صحیح. بعض لوگ ہیں جو کسی مجبوری سے وہاں ہیں، مطلب ایک آدمی یہاں سے چلا گیا، یہاں وہ 10 لاکھ روپے اس کی تنخواہ تھی، وہاں گیا تو وہاں 5 لاکھ تنخواہ قبول کر لی. اب اس میں یہ ہے کہ وہ مجبوری ہے اس کی، تو مجبوری میں رہنے والا ناسازگار، بچوں کے لیے ناسازگار ماحول میں مجبوراً رہنے والا، وہ زیادہ ذمہ داری سے پھر بچے کی توجہ کر سکے گا. اور اگر اس کے بچوں کو بھی وہیں پلنا بڑھنا اور جوان ہونا ہے تو وہ ان میں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو پر ضرب نہیں لگنے دے گا. ایک احساس ذمہ داری اور ایک ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ رہے گا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی سب سے بڑی طاقتوں میں ایک طاقت ڈیٹیچمنٹ کی حالت ہے. میں ہر 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 محبت، ہر نفرت، ہر خواہش کو قبول کرتے ہوئے بھی اس سے بلند ہوں. یہ جیسے جوتا پہننا ضروری ہو جاتا ہے نا، تو میرا سر جوتے سے بے نیاز رہنا چاہیے نا. تو انسان اس طرح بنا ہوا ہے کہ یہ ڈیٹیچمنٹ کی قوت اس کی اٹیچمنٹ کے فیصلے کرواتی ہے. اٹیچمنٹ میں سچائی کا چیک یہ ہے کہ اس سے آپ کی ڈیٹیچمنٹ کا لیول کتنا ہے اور کتنا تو بعد میں ہے بھی یا نہیں ہے. واضح نا؟ تو یہ اگر آپ اپنے بچوں میں وہاں ڈیولپ کر سکیں تو پھر تو بہت بڑی بات ہے. پھر شاید وہاں ان کا رہنا زیادہ مفید ہو ان کے لیے نہیں. پھر ڈیٹیچڈ آدمی دوسروں کے کام آتا ہے. لیکن خیر وہ جو میں بات کہہ رہا تھا نا، یہ پیاگے ہے. پیاگے جو لوگ نفسیات یا اس طرح کے علوم سے واقف ہیں، چائلڈ سائیکالوجی میں یہ ایک بہت بڑا نام ہے جدید چائلڈ سائیکالوجی میں. تو اس کی جو ہے نا ایک تھیری ہے، وہ ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ سے متعلق، کہ بچے کا ذہنی گروتھ کیسے ہوتی ہے. یعنی بچہ محسوس کرنے سے سمجھنے تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے. تو یہ بہت زبردست ہے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی نکلوائی ہے. تو بچے کی ذہنی نشو و نما، اس میں ذہنی کا لفظ چاہے نکال دیں، کوگنیٹو ذرا ٹیکنیکل بات ہے. ہم اپنی ضرورت کے تحت کہتے ہیں کہ بچے میں صحیح غلط کی تمیز ہونا، بچے میں سمجھداری کا مرحلہ کن مراحل سے گزر کے آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس کے چار اسٹیجز ہیں. پہلی اسٹیج جو ہے وہاں بچہ صرف حصے محض ہوتا ہے، وہ چھونے دیکھنے تک ہوتا ہے اپنے پورے انوائرمنٹ میں. اس کا سارا تعلق جو ہے وہ ایک یعنی ادراک میں نہ آئی ہوئی یقینی کیفیت کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو جو ہے وہ سینسوری موٹر سٹیج کہتا ہے کہ یہ بے اختیار چلتا ہے. یہ ہے پیدائش سے 2 برس تک. ابھی دیکھیے اس میں کاش ہم لوگوں کے دماغ اتنے ہوتے، مطلب ہماری تعلیم کا نظام ایسا ہوتا کہ ہم یہ دریافت کر پاتے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا ٹل 2 ایئرس، وہ کہہ رہا ہے فرام برتھ ٹو 2 ایئرس. یعنی بچہ 1 دن کا بھی ہے نا، اس میں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ انسان کا بچہ ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ فزیکل انٹریکشن جو انوائرمنٹ سے ہے
وہ اس سے سیکھتا ہے. اب لرن کرنا انڈرسٹینڈ کرنے سے الگ چیز ہے. یعنی میں کیا لرن کر رہا ہوں وہ لرننگ کا دوسرا مرحلہ ہے. میں لرن کر رہا ہوں، میرے اندر احساسات نئے پیدا ہو رہے ہیں. میرے اندر جو احساسات خود کار طریقے سے پیدا ہوئے یوں چھو کر، تو اس کے بعد میں نے جگ کو چھوا تو وہی چھونے کا احساس زیادہ مضبوط ہو گیا. ٹھیک ہے نا، احساس شدید ہوتا چلا جاتا ہے اور احساساتی شدت ہی اس کے دماغ کی تربیت کرتی ہے. تو خیر، دوسرا وہ کہہ رہا ہے پری آپریشنل سٹیج، کہ یہ ہے 2 سے 7 برس تک. یہ سب جو سنیں بھی یہاں بیٹھے ہوئے والدین بھی، وہ اس کو نوٹ بک میں کہیں لکھ لیں. یہ کلینکل تجزیہ ہے. تو پری آپریشنل اسٹیج کے چلڈرن بگن ٹو یوز لینگویج اینڈ تھنک سمبولکلی. پری آپریشنل کسے کہتے ہیں؟ کہ مطلب ذہن میں بنی ہوئی چیزوں کی درجہ بندی کر کے ان کے بائنریز کا ادراک کرتے ہوئے انہیں عمل میں لانا یا انہیں اظہار میں لے آنا. تو یہ آپریشنل اسٹیج ہے. تو پری آپریشنل اسٹیج ایک ذہن بننے کے مراحل میں ہے، لیکن اپنے بننے کا عمل کو سمجھ نہیں پا رہا. واضح ہے نا؟ تو یہ اسٹیج جب اپنے تکمیل کے قریب پہنچتی ہے تو بچہ پھر لفظ استعمال کرنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، اور لفظ ہی کو جیسے اپنا آبجیکٹ بنا کر، یعنی نام ہی کو نام والا بنا کر وہ اس پر تھنک کرنے لگتا ہے کہ اس کا جو ہے یہ یہاں سے سخت ہے، یہاں سے نرم ہے، یہاں سے یہ جل رہا ہے. تو وہ گویا اس میں سے اپنی پسند کی جو کیفیت ہے اس کو قبول کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، پری آپریشنل سٹیج. تو اس میں تھنک سمبولکلی، مطلب یہ کہ وہ تھنک سمبولکلی کسے کہتے ہیں؟ چیزوں کو علامتیں بنا کے سوچنا. یہ تو ترجمہ ہے یار، مطلب وہ ہے کیا یہ سمبولیکل تھنکنگ بچے کے حوالے سے؟ ورنہ تو یہ تو ابن عربی کا بیان ہو رہا ہے کہ سمبولک تھنکنگ بچے کے حوالے سے. وہ آپ نے ایکسرسائز سکھائی نا، وہ یہ ایسے ہے جیسے کہ روٹی اور چاند میں مماثلت ہے ان کی حیت کی وجہ سے. ہاں ہاں، سمبولیکلی کا مطلب ہے کہ فارم سے دوسری فارم کو جوڑنے کا عادی بنتا ہے. فارم کی میننگ تک نہیں پہنچتا، لیکن فارم کی تشبیہی مماثلتوں کو یا جو بھی فارمز میں مناسبت کے جو نظام ہے جو دکھائی دیتے ہیں، بچہ ان کو کنسیو کر لیتا ہے. اور ان کو کنسیو کرنے کے نتیجے میں اب اس میں چاند اور روٹی کے درمیان کوئی ایسا لنک پیدا ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں ہے، جس کے لیے اس کے پاس توجیہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بالکل اس کو اسی میں رہتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی علم حاصل کیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جیسے اس نے کوئی میٹھی چیز چکھ لی ہے. اب یہ ہے کہ وہ علم کی پرچھائی کو قبول کرتا ہے اور حواس سے نکلتے رہنے کے لیے فارمز کی فکسٹی سے آزاد ہوتے رہنے کا عمل، اس میں کویسٹ فار میننگ پیدا ہوتی ہے. تو وہ اس کے بعد ہے کویسٹ فار میننگ. سمبولیکل تھنکنگ کے بعد کا عمل ہے. تو ابھی وہ گویا جاننے کے احساس میں ہے، اور وہ احساسات کی مدد سے وہ چیزیں وہ فیصلے کر لیتا ہے
جو بڑے ہو کے وہ سمجھ کی مدد سے کرے گا، دلیل کی مدد سے کرے گا. یہ کوگنیشن کی جیسے بنیاد بن گئی. اب وہ یہ پری آپریشنل سٹیج اور تھنکنگ از اور thinking is egocentric and intuitive rather than logical. کہ اب اس کا جو تھنکنگ پیٹرن ہے، جو سمبولیکلی تھنکنگ کو یہ جیسے ہوتا ہوا دکھا رہے ہیں کہ میری مراد یہ ہے کہ اب اس کا سوچنا یعنی دماغ پہ زور پڑنا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیز یہاں سے ہو رہی ہے. تو اب یہ جو ہے وہ چیزوں کو اپنے حوالے سے دیکھے گا اور چیزیں جیسے اس پر جھماکے کی طرح کھلیں گی. مطلب جیسے اس کے ذہن کی کوشش سے اسے علم نہیں حاصل ہوتا، اسے جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف نوئنگ یا اسٹیٹ آف ایک اسٹیٹ آف آئیڈینٹیفیکیشن حاصل ہو جاتی ہے سیلف آئیڈینٹی کو محسوس کر کے. یہ ہے تھنک سمبولیکلی، مطلب اس کا ایک حصہ. اب انٹیوٹیو اور لاجیکل میں فرق تو ترجمہ نہ کیجیے گا، ویسے بتائیے انٹیوٹیو اور لاجیکل میں فرق کیا ہے جب تک وہی پانی پی لیتے ہیں. ہاں آپ بتائیے. سر انٹویٹیو یہ کہ انوائرمنٹ کے لحاظ سے بس جو ذہن میں آیا فوراً سے امیڈیٹ جو بھی فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد کر لیا. لاجیکل یہ کہ ہر عمل کرنے سے پہلے اس کو سوچا، اس کے جتنے بھی فیصلے کرنے تھے اس کے مطابق پھر عمل کیا. یہ ایسے ہی کہ ذہن میں بننے والے معنی کی کیفیت رکھنے والے وہ بلبلے جو فی الحال معنی سے خالی ہیں. ذہن میں فلو پیدا ہو گیا نا، ذہن میں بنیادی حرکت پیدا ہو گئی. اب ذہن میں بنیادی حرکت جو ہے وہ کثرت کو یونیفائی کرنے کا نام ہے. تو اب یہ جو کثرت کی یونیفیکیشن کا جو فطری تقاضا ہے، ذہن کی پہلی حرکت یہ میں اور تو ذہن اس پہ میں تو اس اسٹیٹ آف آئی ایمنس میں ہوں، میں ہوں. یہ چاہے میں لفظوں میں نہ کہہ سکوں لیکن بچہ اپنے آپ کو دوسرے سے الگ سمجھنے لگتا ہے. واضح ہے نا کہ یہ وہ تم میں یہ چیزیں اس کے لیے جیسے سگنیفیکنس اختیار کر لیتی ہیں. اب یہ ذہن کی حرکت کا آغاز ہوگا من و تو کے احساس سے. اب اس میں جو ہے ذہن کیونکہ خود اپنی تعمیر کر رہا ہے، ذہن اپنی خلقی جو وہ ہے نا پوٹینشیل اس کو جیسے اظہار میں رکھ رہا ہے. یہ خودکار طریقے سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ارادے سے نہیں ہوتا. تو بڑے کے ذہن میں چیزیں جو ہیں وہ زنجیر کی طرح بنتی ہیں کہ ایک کڑی پھر اگلی کڑی پھر اگلی کڑی، اور ان کے رنگ بھی ہوتے ہیں، مطلب مزید امتیازات پیدا ہو جاتے ہیں. بچے کے ذہن میں بلبلے کی طرح ہوتے ہیں. وہ بلبلے رنگ والے بھی ہوتے ہیں، بے رنگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ایک حیرانی سی پیدا کرتے ہیں کہ یہ کیا محسوس ہو رہا ہے. مطلب اب وہ محسوس کو بالکل ٹھیٹ انداز میں جو ہے وہ اس میں فرق دیکھنے لگتا ہے کہ میرے احساسات میں یہ جو نہ محسوس ہونے والی ایک چیز داخل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، مطلب بڑے کوزیلٹی کو سمجھ رہے ہیں اور بچے کوزیلٹی کو نہیں سمجھ. کوزیلٹی کو، ہاں بہت صحیح، کہ اب اس میں ہر بلبلہ دوسرے بلبلے سے الگ رہتے ہوئے بھی اور کوئی لاجیکل لنکیج اس میں نہ ہوتے. کوزیلٹی اور لاجک کی ماں تو کوزیلٹی ہے نا. تو وہ ان کے کہ یہ بلبلہ کیوں بنا اس کا جواب نہیں، اور یہ بلبلہ کس لیے بنا اس کا جواب نہیں،
اور یہ جو دوسرے بلبلے بنے ہیں ان سے ان کا کیا تعلق ہے آپس میں، اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں، لیکن وہ ناظر ہے۔ جیسے آپ ڈچ زبان کی خطاطی کے نمونے دیکھیں تو آپ کہیں میں نے دیکھے ہیں، تو یہ کہنا تو صحیح ہوگا نا۔ تو بچہ گویا ڈچ لینگویج کی بہترین کتابیں دیکھے ہوئے ہے، بہترین ٹائٹلز، واضح ہے نا یہ بات۔ اس کو وہ کریں انٹیوٹیو یا ان انٹینشنل۔ لاجیکل ہمیشہ انٹینشنل ہوتا ہے، لاجیکل ہمیشہ حقیقی اور غیر حقیقی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، غلط اور صحیح کی بنیاد پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی اسے یہ نہیں معلوم کہ ان کے معنی کیا ہیں، اور ان کے درمیان ایک دوسرے کی تردید یا ایک دوسرے سے نسبت پیدا کیے رکھنے والا میننگ آرڈر کیا ہے، واضح ہے نا۔ تو معنی کو جانے بغیر محسوس کرنا، آپ اس کو سمجھیں یہ انٹیوشن ہے۔ ہاں اچھا، ہاں یہ بس دو اور کیا اس میں جو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو برین ایکٹیو حالت اور پیسو حالت میں ہوتا ہے، تو یعنی بچہ ابھی تک پیسیوٹی میں ہی ہے یہاں پہ؟ نہیں، اب اس میں ایکٹیو آرڈر چل پڑا ہے، تو اس کے درمیان ہے ایکٹیو اور ہاں پیسو ہاں، کے؟ کیونکہ وہ جو ہے نا وہ پیسے وہ ہوتا ہے نا تو اس میں سوال نہ پیدا ہوتا۔ صحیح صحیح اب صحیح۔ جیسے میں نہیں سمجھ رہا، اس کا آغاز ہونا یہاں سے ہوگا، اس طرح کے۔ اب تیسری اسٹیج جو ہے، ہاں، کانکریٹ آپریشنل اسٹیج، جس کے لیے یہ عمر بتاتا ہے 7 سے 11 سال۔ 7 سے 11 سال کا بچہ ہو تو اس کی اس درجے کا اگر آپ نے خیال نہیں رکھا تو اس میں آپ اس پہ ظلم کریں گے۔ فارمل آپریشنل سٹیج، ایبسٹریکٹ thinking becomes possible, hypothetical thinking becomes possible۔ اچھا اسے مفروضہ قائم کرنا آ جاتا ہے جو کسی طرح وہ، اور اسے چیزوں کو ایبسٹریکٹ کرنا آ جاتا ہے، یعنی جو دکھائی دے رہا ہے اسے دکھائی دیے جانے کی سچویشن سے بلند کرنا آ جاتا ہے، اسے اندیکھے پن میں لپیٹنا آ جاتا ہے۔ ایبسٹریکشن اسی کو کہتے ہیں نا۔ اور کیونکہ ایبسٹریکشن پیدا ہوتی ہے میننگ ایز سچ کی طلب سے، کیونکہ ابھی وہ میننگ سے آگاہ نہیں ہے نا 7 برس تک، میننگ کی کیفیت ہے اسے۔ تو اب وہ جب میننگ سے آگاہی کی طلب پیدا ہوتی ہے تو وہ بلبلہ اب فارم سے وہ بلبلہ ایبسٹریکٹ ہونے لگتا ہے۔ جس پانی پہ وہ بلبلہ بن رہا ہے وہ پانی جیسے کچھ اور ہو جاتا ہے، اور یا یوں کہہ لیں کہ فارم جو ہے وہ ایک فارم لیسنس کے ساتھ امپیریکل رہتی ہے۔ ہاں، تو وہ جو ہے نا اب ایبسٹریکٹ اینڈ ہائپوتھیسس اور مفروضے قائم کر سکتا ہے۔ مفروضہ کسے کہتے ہیں؟ ہائپوتھیسس۔ یا یہ آپ بتا دیجیے، آپ زیادہ قابل لگ رہا نہیں جائے، اب کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہ تب کوئی ہوگا۔ ضروری نہیں، ہاں کوئی ضروری نہیں۔ نہیں، ہائپوتھیسس سب، جیسے میتھمیٹکس میں ہائپوتھیسس کے بغیر نہیں کام چلتا نا، اسی طرح تمام علوم میں ایک بنیادی مقدمہ ہوتا ہے جو خود ویریفائیبل نہیں ہوتا، یا اسے ویریفیکیشن، ایک تو وہ سطح ہے، اور ایک کہ بس وہ معنی کو فرض کر رہا ہے۔ آپ کسی علمی مفروضے، علمی روایت کا بھی مفروضہ اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کیونکہ بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو وہ جیسے اس کے اندر تخیل اور لاجیکل جو مائنڈ فلنس ہے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ تخیل اور لاجک ملیں گے تو ہائپوتھیسس بنے گا، چاہے وہ آئنسٹائن بنائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا خیر، اب گویا وہ فارمز کو ایبسٹریکٹ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے جاننے کی ضرورت ہے
وہ چیزوں کی ایلیویشن سے حاصل ہوگی، تو ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہاں، اور پرابلم سالونگ بیکمز مور سوفسٹیکیٹڈ، کیونکہ اب کوگنیشن پیدا ہو رہی ہے نا، بیج ڈل رہے ہیں، پھوٹ رہے ہیں ابتدا میں، تو ذہن سب سے پہلے جو اپنے ہونے کا احساس کرتا ہے، یعنی ذہن سب سے پہلے اپنے آپ کو کس حیثیت سے پہچانتا ہے کہ وہ پرابلم سالور ہے. پہلا ذہن پر اپنا ادراک اس طرح ہے کہ یا جو مسئلہ پیش آئے، جو احساسات میں تو سمجھ ہی نہیں آتا، اب میٹھے کی طلب ہے، جیسے احساسات شیرینی کے زور پکڑے میں، اب وہ کہہ رہے قلاقند کھاؤں یا فیرنی کھاؤں، اب یہ پرابلم ہے. تو ذہن کی ایک سطح ہو جاتی، تو وہ اس میں بتاتا ہے کہ ان میں میرے لیے برتر و بہتر کیا ہے. واضح نا، اس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ. تو یہ جو پرابلم سالونگ بیکمز مور سوفسٹیکیٹڈ، یہاں سوفسٹیکیشن کی کیا توجہ ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پرابلم کے ملٹیپل سلوشنز ذہن میں لے کر آئے، ان سب کو اپنی ذہنی سطح کے حساب سے اور اپنی ماحول کے حساب سے اور اپنے جس جگہ رہ رہے اس حساب سے ان پہ پرکھے، اور اس میں سے جو ہر لحاظ سے بہتر سلوشن ہے وہ سلیکٹ کر سکے. یہ مطلب نہیں ہے، وہ مسئلے کو خوبصورتی سے حل کرنا شروع کرتا ہے. سوفسٹیکیشن کہتے ہیں نفاست، نزاکت، باریکی اور ویل پرسیوڈ اینڈ ویل ایکسپریسڈ، ہے نا. تو اب وہ مسئلے کو اس طرح نہیں کرے گا، ارے یار یہ پرات اچھی ہے، کھیر ہی ہے کھا لو، یا قلاقند کو کہے کہ اس کے ڈبہ اچھا ہے، قلاقند ہی کھانی چاہیے. یہ ان گھڑ ہے. مسئلہ تو اس نے سالو کر لیا نا، لیکن یہ جیسے گنواروں کا عمل ہے کہ بدتمیزی سے سالو کیا. اب وہ پلیٹ اور ڈبے کا موازنہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مقصد ہے میٹھا کون سا اچھا ہے، تو ڈبے اور پلیٹ کا مٹھاس سے کیا تعلق. اب وہ اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ایسی نکالے گا کہ جس وجہ پہ آگے چل کے اس کا ذہن چیزوں کے درمیان درجہ بندی، ایک جیسی چیزوں کے درمیان درجہ بندی کا نظام بنانے کے لائق ہو جائے گا. یعنی کہ آپ یوں کہہ دیں کہ آپ ایک باذوق آدمی کو مطمئن کر دیں کہ بھئی میں نے برفی اس لیے ترجیح دی ہے، اور آپ کو ترجیح دیتے وقت جیسے اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو. بچے کو بہت ہوتا ہے، میں 5 سال سے اپنی اگر جانتا ہوں حافظہ، تو واقعی وہ جب یہ ذہن میں چیزیں آنے لگتی ہیں نا، یعنی ذہن کا ایک را کانٹینٹ جب بننا شروع ہوتا ہے تو بچے کو اپنے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جو بڑے ہونے کا احساس، بڑائی کی ڈیفینیشنز کو بالکل ناواقف رہتے ہوئے یہ جب فیصلے کرے گا، ذہن کی اولین جو فنکشننگ ہوگی اس میں، وہ پھر نفاست کے ساتھ ہوگی. واضح ہے نا. وہ بہت کہ یہ بائیں طرف ہے میں نہیں کھاتا، یہ دائیں طرف ہے کھاتا ہوں، چلو یہ ہو گیا ان گھڑ فیصلہ. اب اسی کو وہ بائیں اور دائیں کو اب یہ کر رہا ہے کہ نہیں، بائیں ہاتھ سے تو میں تو بائیں ہاتھ میں میری طاقت کم ہے، دائیں ہاتھ میں زیادہ ہے. اب یہ اس نے گویا ایک سوفسٹیکیشن اچیو کی ہے. واضح ہے نا. اس کو ریزننگ بھی کہہ سکتے ہیں سر. ہاں، ریزننگ پیدا کرنا اپنے ڈیسیجن میں. ریزننگ کی بنیاد ہے یہ، یعنی ریزننگ کی بھی بنیاد ہے کہ ترجیح دینے کی وجہ
اپنی پسند ناپسند سے اوپر اٹھ کر وہ، لیکن وہ بات کی بات ہے یہیں سے اس کی. اب سوفسٹیکیشن کہتے ہیں دو معنی میں. ایک تو یہ کہ میں سوفسٹیکیٹ کر سکتا ہوں، جیسے اب ہے نا کہ شیکسپیئر ہے وہ ایک عام سی بات کو بہت سوفسٹیکیٹ کرتا ہے، تو اس سے بات کی معنویت بھی بڑھ جاتی ہے، وہ پوری طرح سمجھی ہوئی بات کی بھی. ایک سوفسٹیکیشن ذہن میں تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ والی، یہ ورجن اور سوفسٹیکیشن ودن جو ہے نا ذہن میں، یہ وہ بیداری کا ہے. یعنی بچہ خود نہیں جانتا ہے کہ یہ میں چیز کو زیادہ نفیس بنا رہا ہوں، لیکن فیصلہ ایسا کر لیتا ہے. اچھا چوتھی اسٹیج جو ہے، چوتھی اسٹیج نہیں، کنکریٹ آپریشنل، چوتھی یہی تو ہو گئی. پہلے کنکریٹ آپریشنل اسٹیج، پھر فارمل آپریشنل اسٹیج، یہ آتی ہے 12 سال سے کے بعد. یہ ایبسٹریکٹ وہ یار چوتھا نمبر ہم نے چھوڑ کے چوتھے والی خصوصیات تیسرے میں ڈال دیتے ہیں، تو تیسرے میں تو سیکھ جاتا ہے کہ ہاں نہیں یہ میں نے بتاؤ 2 لائنیں مس کر دیں. کانکریٹ آپریشنل اسٹیج 7 سے 11 برس تک. پیاگے کہتا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ باتیں سمجھنا سیکھ لیتا ہے، مکالمہ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور ریورسیبلٹی، یہ اپنی بات کسی بنیاد پہ جیسے اس کریکٹ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور کاز اینڈ ایفیکٹ کا شعور حاصل کر لیتا ہے. یہ تیسری اسٹیج ہے. ہاں یہ تیسری ہے. تیسری اسٹیج ہے 7 سے 11 برس. چوتھی اسٹیج ہے کہ فارمل آپریشنل اسٹیج، یہ 12 سے لے کر پھر جوانی تک ہے. اور پتہ نہیں بعض لوگوں کے تو 70 برس میں ہوتی ہوگی، لیکن یہ اس نے آگے نہیں لکھا، اس نے کہا 12 سے. میرا خیال اس نے یہی کہا ہے کہ چوتھی اسٹیج پہ دماغ مکمل ہو جاتا ہے. ہاں مطلب دماغ اپنی بیسک کنسٹرکٹ میں مکمل ہوتا ہے. تو اس میں چوتھی اسٹیج میں ہے تجریدی اور مفروضے والی تھنکنگ شروع کرتا ہے. اب ایبسٹریکٹ تھنکنگ اب آپ بڑے کی نظر سے دیکھیں، وہ غلط ہو گیا نا، ہم نے تو اس سے جوڑا ہوا تھا لاجیکل سے. اب یہ ہے کہ اب یہ شعور اپنے شعور میں کامیاب ہو گیا ہے بنیادی طور پہ. اب یہ فارم سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یہ معنی کی برتری کا قائل ہو گیا ہے. یہ وحدت کی حکومت کو مان گیا ہے کثرت میں رہتے ہوئے. تو ایک کثرت میں وحدت کی مرکزیت ابسٹریکشن کے بغیر اور ہائپوتھیسس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی اب یہ مسلمات کو اپنے ذہن میں اعتماد سے جگہ دینے کے لائق ہو گیا، فنکشنل رکھنے کے لائق ہو گیا. تو وہ خیر وہ ہو گیا، اور پھر اسی میں ہے کہ پرابلم سالونگ بیکمس مور سوفسٹیکیٹڈ. اب یہ ایکٹیو ذہن ہے کہ یہ نفاست کو دیکھتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے، کہ فیصلہ صحیح بھی ہو اور ذرا باریک بینی کے ساتھ بھی ہو، گہرائی کے ساتھ بھی ہو، خوبصورتی کے ساتھ بھی ہو، اور محض فارمز کی بنیاد پہ نہ ہو. سوفسٹیکیشن جو ہے نا وہ معنی کی تلاش کا عمل بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے. واضح نا؟ یعنی جمالیاتی شعور اس درجے پہ جمالیاتی بھی ہے، ہاں بالکل، کیونکہ یہ ہائپوتھیٹیکل اور ایبسٹریکٹ یہ دونوں جمالیاتی شعور کے بہت ٹولز ہیں. تو اب یہ جو ہے نا یہ 4 اسٹیجز ہیں. اس میں اب اپنے بچوں کی عمریں دیکھیے
اور یہ بہت مشہور ہیں، مشہور عالم ہیں یہ 4 کی اسٹیجز. یا آپ کہیں بھی باہر کہیں نا کہ بچے کی 4 کی اسٹیجز، تو کوئی اس کے علاوہ نہیں گنوائے گا آپ کو. یعنی پیاسے کی یہ چیز جو ہے تقسیم یہ جیسے مان لی گئی ہے. یہ میرا خیال سائیکالوجی کے فرسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے. ہاں سائیکالوجی کے کورس میں پہلے ہی سال میں پڑھائی جاتی ہے. اچھا، میں نہیں جانتا وہ. تو وہ جناب اب آپ اس میں سے دیکھیے، اب میں فرض کرتا ہوں کہ میں فن لینڈ میں ہوں، میں ویسٹ میں ہوں. وہ ویسٹ جو اب مجھے کیا بننا ہے اس کا فیصلہ کر چکا ہے، اور اس فیصلے کو عمل میں لانے کے لیے جو کچھ درکار ہے وہ بالکل فراہم کر چکا ہے. یعنی سارے کا سارا فراہم کر چکا ہے. ویسٹ کو اپنے مقصود کی طرف لے جانے والے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مزید وسائل کی. اس کو ابھی یہ غور کرنا پڑ رہا ہے کہ ان موجود وسائل سے کون سی منزلیں بنائی جا سکتی ہیں. واضح ہے نا، مطلب ابھی وہ اپنے وسائل چیک کرنے کے مراحل میں ہے. اور جب اسے اپنے وسائل کی افادیت اور اس کا جو صحیح مصرف ہے، جس دن اسے معلوم ہو گیا، دنیا، آدمی اور تمام آنٹالوجی سب بدل جائے گی. اور یہ وہ پریڈکٹیبل ہے. مطلب تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ 5 صدیوں کی بھی پیش گوئی کر سکتے ہیں ایک ضروری معلومات پہ. تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے آپ فن لینڈ میں یا جہاں بھی کوئی جن کے پاس یہ سب وسائل ہیں اور وہ اس کو ایجوکیشن سسٹم میں داخل کر چکے ہیں اور اس کو لیگل سیکیورٹی بھی دے چکے ہیں. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ اس کو وہ پاور اسٹرکچر میں بھی ڈال چکے ہیں، اس کو نالج آرڈر میں بھی ڈال چکے ہیں، اس کو سائیکک قبولیت تک پہنچا چکے ہیں. ہم لوگوں کے ذہن سے بہت مابعد چیزیں ہیں یہ جو وہ عملاً رائج کر چکے ہیں، ہمارے تصور سے باہر کی چیزیں ہیں وہ. تو اب اس اسٹف کے ساتھ آپ جتنے مخلص مسلمان ہوں، اس اسٹف کے ساتھ محض آئیڈیالوجیکل لاجک یا پیشن سے آپ اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے، بچوں کیا حفاظت کریں گے؟ واضح ایک بات، مطلب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مسئلے کی سنگینی کا درست ادراک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ جا رہے ہیں کہ میں جا کے وہاں فلاں غنڈے سے لڑنے جا رہا ہوں، پر چلے وہ جو ہلاکو خان نکلا، تو وہ ہماری حالت ہے کہ ہم تو سمجھے ایسے ہی مار دیا، 4 دن میں انڈیا کو شکست دے دی، اب بس آرام ہے، اب کیا فاتح عالم ہے. تو وہ اب خدا نہ کرے کوئی اور چکر چل گیا تو پھر یہ ڈسیلیوژنمنٹ ہوتی ہے. ہم لوگ ایج آف ڈسیلیوژنمنٹ میں ہیں مسلمان. تو اب آپ کو ذرا سا غور کر کے اور ادارے بنا کر، یہ صرف اس طرح نہیں کہ آپ زیادہ ذمہ دار ہیں یہ کم ذمہ دار ہیں. انفرادی تدابیر سے کچھ نہیں ہونے جا رہا، پہلی بات یہ سمجھ. یہ جیسے ایک وہ ہے نا اسکیپ بورڈ بنا رکھا ان لوگوں نے اسلامک اسکول جی کو. اسلامک اسکول سے پڑھنے والے سب سے پہلے اس کی لپیٹ میں آئیں گے، یعنی اس کا سب سے آسان شکار وہ ہیں. ہاں مطلب ظاہر ہے جیسے ہی انہیں ایکسپوجر ملے گا ان کا پڑھا ہوا ان کی نظر میں وبال بن جائے گا. وہ اتنا اس کی سطح پست ہے، وہ کہیں گے نا کہ بھئی کائنات کیا ہے،
کالج میں یہ پبلک کالج پبلک اسکول اور اسلامک اسکول میں مباحثہ ہو جائے کہ کائنات کیا ہے، تو یہ کہا کائنات تخلیق ہے، تو وہ کہے گا یہ یقین سے کہہ رہے ہو کہ کائنات تخلیق ہے کس؟ تو کہے گا ظاہر ہے اس میں یقین ہے، اور یقین لاجیکل بھی ہے نا، کہ کیونکہ جس کو میں تخلیق کہہ رہا ہوں اس کے ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے نا، واضح ہے نا۔ اگلا سوال یہ کرے گا اس کا خالق کون ہے، تو آپ کہیں گے خدا، تو کہے گا ٹھیک ہے، جیسے کائنات کو تم نے تخلیق کہا، مجھے اس پہ اختلاف ہے تخلیق پر، کائنات کے ہونے پہ میں بھی تم سے متفق ہوں، تو خدا کے تصور سے بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کیا وہ بھی کائنات کی طرح ویریفائیڈ ہے، ویریفائیبل نہیں، ویریفائیڈ ہے۔ مخلوق اور خالق پہ ہم لڑیں گے، ابھی بحث کریں گے، لیکن بنیادی چیز جس کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں، یا جس کو پورا اس کی ڈیفینیشن کی بنا رہے ہیں نا، کہ اس کی ڈیفینیشن کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق ہے، اور دیکھ لو یہ تو ہے نا، اب آپ دیکھیں آپ شاید نہ مانیں تخلیق، لیکن وہ آپ کو اکڑ کے کہہ سکتا ہے جو دیکھ لو، تو کائنات دکھائی دے رہی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں خالق ہے، تو کہتا کہاں ہے؟ اس میں ابھی تو جوش سے کام چل رہا ہے تھوڑا بہت، مطلب جیسے بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ لاجک بنانے والے وہ ہیں، آپ لاجک اپنی مرضی کے مطابق بنانے والوں کے سامنے منطقی بنیں گے تو کیا ہوگا، اور انہی کی لاجک کی روشنی میں مسائل بہت وجودی نوعیت کے ہیں، یعنی کہ مسائل یہ صرف ذہنی نہیں ہیں، بہت وجودی نوعیت کے ہیں، تو اس میں باہر رہنے والوں میں سب سے پہلے جو ہے نا ایک اجتماعی حساسیت پیدا کرنی ہوگی، اور وہ اجتماعی حساسیت مذہبی بنیاد پہ کبھی نہ کیجیے گا، مذہب اب سوائے احساس کمتری کے کچھ نہیں پیدا کرتا، ہم لوگوں کی بے وفائی اور نالائقی کی وجہ سے، یعنی ہم اگر آئنسٹائن کے حامی بن جائیں نا تو آئنسٹائن کو بھی رد کر دیا جائے گا، مطلب ہم لوگوں کی حالت یہ ہے۔ تو اب جو ہے آپ وہاں بیسٹ میں ایک پیرلل روایت کی حفاظت کا بہت اچھا نظام چل رہا ہے، وہ نظام کا ہے کہ مجھے اپنے آدمی ہونے کی حفاظت کرنی ہے۔ آدمی ہونے کا مثال طور پہ ایک مطلب ہے کہ جس کا ذہن اس کی جبلت پہ غالب ہو، آدمی ہے جو اپنے آئیڈیا کے لیے اپنی نفی کر سکتا ہو، وہ آدمی ہے جو اپنی نفرت کو اپنے کسی آدرش کی روشنی میں محبت سے بدل سکتا ہو، اب شیر تو نہیں بدل سکتا نا، تو وہ آدمی ہے۔ تو یہاں تک جو طاقتور حلقے ہیں نا، وہاں تاحال جو مروب نہیں ہوتے، یہ سب جو کھٹ 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 کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک ہمکاری پیدا کریں، اور کینیڈا کا مجھے نہیں معلوم، لیکن امریکہ اور یورپ کے کچھ حصوں میں ایک بڑی کلاس پیدا ہو چکی ہے، جو بڑے لوگ ہیں دماغی طور پہ، کہ ہم اس میں نئے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے، ہم اے آئی کا وہ جو لاجک ہے اس کو بدلیں گے۔ اب ان کا یہ منصوبہ بن رہا ہے کہ لاجک ہی آپ بدل دیں گے اے آئی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے قابو میں رہے گی، یا یہ کہ ملٹیپل لاجکس بنائیں گے۔ تو خیر لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا دفاع، ان کی ساری
ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم عیسائیت کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اپنے یہودی ہونے کی حفاظت نہیں کر رہے. ان سب کے لیے جو چیز ضروری ہے یہودی ہونے اور مسلمان ہونے کے لیے وہ ہے آدمی ہونا. تو ہمیں آدمی ہونے کی سطح سے اتارا جا رہا ہے. ترقی کے نام پہ، سہولتوں کے نام پہ، پروڈکٹیوٹی کے نام پہ، ایک پوری طرح ویل ویریفائڈ پروڈکٹیوٹی کے نام پہ ہمیں ہم سے قیمت زیادہ لی جا رہی ہے. اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ کیا پروڈیوس ہوگا، اختلاف اس پہ ہے کہ وہ چیز، ظاہر ہے سرمایہ داری نظام ہے، یہاں ہر چیز مارکیٹ میں ہے. تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ہمارے بیچارے کہاں سے پوچھیں گے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ فلاں آئٹم کی قیمت کیا ہے، اس سے گھر جو ہے ایک کمرے میں 100 آدمی بہترین طرح سے 10 باتھ رومز بنا کر ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، اور وہ پارٹیشن ہو جائے گا جو نظر نہیں آئے گا، وغیرہ وغیرہ جو چاہے وہ کہتے رہیں. تو ہم کہیں گے یار تو بڑا اچھا ہے، تو گھر کا مسئلہ ہی حل ہو گیا کہ 5 مرلے میں کام چل گیا. لیکن وہ فوراً نہیں لالچی بچوں کی طرح لپکے گا، وہ کہے گا کہ اس کی قیمت تو بتاؤ یار. وہ قیمت کیا، وہ پہلے قیمتیں ہوتی تھیں کہ 10 کروڑ دو، 5 کروڑ دو، اب تو کچھ بھی نہیں. اب تمہارا بینک بیلنس ہونا ہی ضروری نہیں ہے. اب ہمارا آدمی ہوگا تو اس کا سانس پھولنے لگے گا. اچھا پیسوں کے بغیر، یعنی اس کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ فری میں مل رہا ہے. وہ کہا بس اب جو چاہے قیمت چاہے مجھے بعد میں بتا دینا، ہمیں الاٹ کرو. یہ ہماری حالت ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے بینک سے پیسہ نکال کر، جو میرا پیسہ ہے وہ نکال کے دینا آسان ہے. یہ کون سی ایبسٹریکٹ قیمت ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہے بس؟ تو وہ کہیں گے بس آدمی ہونا چھوڑ دو، ہم تمہیں تخلیق کریں گے، مطلب ہم تمہیں ری ماڈل کریں گے، جیسے دنیا کو کر کے دکھا دیا نا. تو بس اتنی سی بات ہے. تمہیں کون سا وہ سرجری کروانی ہے اور تکلیف اٹھانی ہے؟ کچھ نہیں، اپنی روح بیچ دو. اور روح ہماری دیکھی نہیں کتنی زبردست ہے، بس وہ کرے ہم نہیں دیں گے. ہماری روح ٹوٹی پھوٹی کٹی پھٹی، اس پہ مٹی جمی ہوئی ہے سب، لیکن ہمیں قبول ہے. وہ اس کو آئیڈیلائز نہیں کر رہے ہیومینٹی کو، وہ کہہ رہے ہیں ڈی ہیومنائز ہونے کے بعد میرا کیا مصرف رہ گیا. یعنی زبان کاٹ کر آپ کہہ رہے ہیں بہترین غذائیں کھلاؤں گا. تو اس دجل کو سمجھیں. خدا کے دجل کا لفظ بھی اب میں واپس لیتا ہوں، مذہبی اصطلاحیں مسائل کے فہم سے دور کر دیتی ہیں. تو یہ سب نہیں، مذہبی اصطلاحوں میں بات فی الحال نہیں ہے. فی الحال یہ ہے کہ تمہیں اپنا آدمی نہ ہونا قبول ہے، اور ایک ورچوئل لگژریس لائف کے لیے قبول ہے، تو پھر تو ترقی. اپنے بچوں کو بھی اسی لائن پر ڈالو. کیوں ابھی میں عرض کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ لمبی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں سب پہلی بار کہہ رہے ہیں. یہ جو جینڈر کامپلیکس اور کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا، جینڈر فلوئڈٹی، اب یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے، بائیولوجی میں بھی اور سائیکالوجی میں اور سوشالوجی میں بھی. کہ جینڈر فلوئڈٹی یہ خواہش نہیں ہے،
یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی پرورژن نہیں ہے، اور یہ گویا انسان کی بایولوجیکل یکسانی میں ایک رنگا رنگی پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا مرد ہیں وہ مرد ہی چلے جا رہے ہیں، مرد، وہ خاتون ہے خاتون ہی چلی جاتی، یہ تو یار کیا بیزار کن زندگی ہے۔ تو میں لذت کو نسائی انداز میں حاصل کر کے دیکھوں، عورت کا ایک میں مردانہ انداز میں حاصل کر کے دیکھوں، سمجھ رہے ہیں آپ کی بات؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں لذت کو نان بایولوجیکل مینز سے حاصل کر کے دیکھوں، میں مطلب مشین سے شادی کر لوں اور اس سے بچہ پیدا کر کے دیکھنا، یہ سب ہوتا جائے گا نا، ایک جو ہپیوں جیسا تخیل، چرس پینے والوں جیسی خواہشیں، سر ہو رہا ہے آلریڈی یہ۔ ہاں، یہ سب وہ ممکن بنا رہے ہیں، یعنی جس کو آپ اور ہم ذہنی پرورژن کہتے ہیں، وہ اس کو نارمل بتا کر ان پرورژنس کی تسکین کو ممکن بناتے جا رہے ہیں، آبجیکٹیولی ممکن بناتے جا رہے ہیں، کہ میں صبح شوہر ہوں، شام کو بیوی ہوں، رات کو ساس یا سسر ہوں، جو چاہے بن جاؤ، اور اس کو ممکن، اس کو زیادہ سے زیادہ اسپیس دیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ کسی بہت بڑے ڈیزائن کے لیے ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے اور دنیا کو ری ڈیزائن کیا جا رہا ہے، انسان اور دنیا کے درمیان تعلق کی وہ تمام سطحیں جو معنی اور احساسات پیدا کرتی ہیں، ان کو بریک کیا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک کیمرہ آنے سے نیچر سے آپ کا واسطہ بالواسطہ ہو گیا، آپ کا تعلق کیمرے کو، باہر آدمی کیمرہ لیے ماؤنٹ ایورسٹ پہ کھڑا ہے، تو آپ ایک ورچوئل ریئلٹی، ایک مطلب عکس جو ہے وہ شخص سے زیادہ پرکشش ہو گیا۔ تو آپ اس کو اس طرح اٹھائیے، اگر آپ اس میں لگے رہے کہ ہمارا اس دین خطرے میں ہے، ہمارے اخلاق خطرے میں ہے، تو وہ آپ کو کہیں گی ایسی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ آپ کی بات یہ ظاہر ہے، آپ ڈرامہ ہی کر رہے ہیں، دین خطرے میں کون کسے بے احساس ہے؟ دین خطرے میں ہو تو پوری دنیا اس وقت ہل چکی ہوتی مسلمانوں کے جلال سے، اگر خطرہ محسوس کر رہے ہوتے۔ بالکل نہیں، جھوٹ اللہ سے دوستی کا نام لے کر بھی بولا جائے، جھوٹ اللہ کی بات کو شیطان پر غالب رکھنے کے لیے بھی بولا جائے، تو وہ جھوٹ ہی ہے، اور وہ غالب کبھی نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اب ہاں، اب نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، تو اس میں جو ہے نا، خطرے کو صحیح عنوان دیجیے۔ بھئی بخار ہے، سرسام ہے، سرسام ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، سرسام ہو گیا، یا بے ہوش ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو اب اس میں یہ کہ میں بے ہوشی کا ٹیکہ نہیں لگواؤں گا کیونکہ 2 نمازیں نکل جائیں گی، تو پتہ مسلمانوں کی آبادی آدھی ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں ان باتوں پہ فخر کیا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے وہ اینستھیزیا سے منع کر دیا اور بالکل پوری طرح ہوش و حواس میں ٹانگ کٹوا دی، تو ان بزرگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک کہہ کہ بھئی آنکھ ان کی بنی، ڈاکٹر نے کہا کہ ایک رات یعنی 6-7 نمازوں میں سجدہ نہ کیجیے گا، ان کو میں تو ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب انہوں نے کر تو لیا سجدہ، چلو ان کے مراتب بہت بلند ہوں گے،
یہ جو ہم جیسے اداکاروں کو کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں آگ ضائع ہو جاتی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک بڑی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کا موتیا کا آپریشن ہوا اور ان کو بتایا کہ آپ نے 2 دن سجدہ نہیں کرنا, کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے اشاروں سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے گھر جاتے ہی نماز پڑھی, سجدہ کیا, ان کی آنکھ ضائع ہو گئی. ہاں, اور اب اس کو قانونی اصطلاح میں خودکشی کہا جائے گا, دینی اصطلاح میں, لیکن اس کو فضیلت بنایا گیا. آپ یعنی کہ اذیت کوشی اور اذیت رسانی آپ کے یہاں فضائل بن کے رہ جائیں تو آپ کی نفسیات کیا بنے گی؟ اور پھر یہ کہ بالکل لا تعلقی میں آپ اس پہ ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ راستہ چلتے آدمی کی طرح آپ کر رہے ہیں بکنگم پیلس ہمارا, وہ وائٹ ہاؤس ہمارا, یہ فتح ایران ہم نے کی اور وہ روس تک جھنڈے میں نے لہرائے. تو وہ دوسرا کیا سمجھے گا آپ کو؟ دوسرا جو سمجھے گا ابھی وہ مروتاً کہہ نہیں رہا. اب جب وہ کہنا شروع کریں گے نا تو خیر. میں آخر میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہاں اب اپنے کچھ تو یار تجربات بیان کرنے ہیں ہمیں, بڑے تو جذبات نہیں, بھڑک آپ اٹھے تھے. گفتگو بہت اچھی ہوئی. میں تو چاہوں گا نہیں کہ اس پر ایسے ہم ہی ہے. یہ ہاں چائلڈ اب سائیکالوجی والا ٹھوس پارٹ, باتیں ہاں وہ بچوں ہم پیرنٹنگ میں. دوبارہ بھی آپ سے جو آپ نے تھیری پیش کی ہے تو دوبارہ اس کو مربوط طریقے سے بھی سمجھیں. پہلی دفعہ میں کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں. ہاں ہو یہ سکتا ہے چلو الگ ہاں موضوع صحیح. اس کو آپ بتائیں کینیڈا میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے مسائل اسکول میں. چند مسائل تو ایسے ہیں جو کہ میرا خیال 20 25 30 سال سے موجود ہیں ویسٹ کے اندر. جیسے پری میرٹل آپ کے جو ہے تعلقات ہو جاتے ہیں بچوں کے چھوٹی عمر میں, پھر ڈرگس کی طرف, یہ ساری چیزیں. اب جو ہے وہ جینڈر والے مسائل آ گئے ہیں, تو اب 2 3 مسائل مل گئے اور وہ آپ کے پبلک سکولز میں موجود ہیں. اب ویسٹ میں رہنے والوں کے پاس جو ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اسلامک سکولز میں بھیجیں. اسلامک سکولز ان کے مسائل آپ نے بتائے, جن سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں کہ آپ فیس دے رہے ہیں. پبلک سکول میں کوئی فیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اچھی بہترین دنیاوی تعلیم آپ پبلک سکول میں پا سکتے ہیں, لیکن ان سارے مسائل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اسلامک سکول میں کچھ حد تک آپ ان مسائل سے بچا لیں گے, لیکن آپ کو ہائی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملے گی. تو ایک فیس بھی زیادہ دیں گے اسلامک اسکول میں, فیس دیں گے, پبلک سکول میں تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ اچھی کوالٹی, ایٹ لیسٹ کینیڈا میں ایسا ہے, مے بی یو ایس کے اندر پبلک سکولز اتنے اچھے نہ ہوتے ہوں, جو کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن باہر سے ایسے ہی لگتا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ 3 حل میرے ذہن میں جو آتے ہیں. ایک حل یہ ہے کہ بچوں کو پبلک سکول بھیجتے رہیں اور ساتھ میں ان کو اپنے دین سے یا پھر اپنے جو بھی آپ کے خیالات ہیں ان سے جڑے رکھیں اپنے طور پہ. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ ان کو اسلامک ماحول میں بھیجیں. اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ہندو اسکول میں بھیج لیں, یہودی ہے تو یہودی اسکول میں بھیج لیں. دوسرا طریقہ وہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس ماحول سے ہی نکل جائیں. تو اب اس کشمکش میں ہے کہ کون سا سلیوشن جو ہے وہ واقعی میں سلیوشن ہے. ہاں اس میں دیکھیں پہلا طریقہ فوری طور پر اختیار کرنے والا ہے. یعنی جب خطرات چاروں طرف سے ہوں ایک خاص نوعیت کے, تو بہتر ہے کہ ان سے ریفیوج اگر کسی جھونپڑی میں بھی مل سکتا ہے تو وہاں چلے جانا چاہیے. تو اگر وہاں کیونکہ آپ رہتے ہیں آپ کو زیادہ اندازہ بلکہ مشاہدہ ہے, تو اسلامک اسکول میں جانے سے کم از کم ایک بنیادی اسلامی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے. مطلب اسلام کے ساتھ مناسبت اس ایج میں جو لرننگ ایج ہے, اپنے مسلمان ہونے کا احساس اور اس احساس سے موافقت رکھنے والا ماحول کم از کم اسکول میں میسر آ جاتا ہے بچوں کو. لیکن اگر ہائر ایجوکیشن ہے اور اس میں بھی اسلامک اسکول ہی نے کوئی سسٹم بنا رکھا ہے
تو اس میں بھی چاہے وہیں رکھا جائے، لیکن یہ وہاں رہنے والوں پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو پسماندہ سمجھنے کا جو رویہ ہے وہ اس نظام سے اور بڑھ جائے گا۔ مطلب آپ اسلامک اسکول سے نکلیں گے تو آپ کے جو بایو ڈیٹا میں اگر آپ کے یہ سب آئے گا نا، تو آپ اس کمتری کا میں کمی نہیں لا سکیں گے جو آپ کو وہاں سر دست حاصل ہے، یعنی جو آپ کو کمتر سمجھا جاتا ہے مذہبی ذہن کو۔ تو اسلامک اسکول سسٹم پہ اگر سنجیدگی سے کام کیا جائے، خدا خوفی سے، اور مسلمانوں کے دنیاوی وقار کو مد نظر رکھ کر، تو پھر وہاں کا نصاب جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ میں جیسے فزکس پڑھ رہا ہوں تو فزکس پبلک اسکول سے بہتر طرح ہونی چاہیے، پرسپیکٹو اسلامک ہو، علوم کرنٹ ہوں، متداول ہوں۔ تو یہ سسٹم یہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے، مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ جو لوگ بچوں کا یا اپنی کمیونٹی کا دین بچائے رکھنے کے لیے کم از کم تعلیمی محاذ پہ سرگرم ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اب تھوڑا اپنے نظام میں اور پختگی لائیں اور کشش لائیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں مسلمان رہتے ہوئے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو سچے دل سے ہی سمجھتے ہیں کہ ہماری دین سے دوری دنیا میں پستی سے پیدا ہوئی ہے، کیونکہ اس دین کا کچھ فائدہ وائدہ نظر آتا نہیں ہے، ہر چیز پہ منع، یہ وہ، اور بالکل ججمنٹل ہو جانا۔ تو یہ تو ایسے سطح مسلم معاشرے ایسے بن گئے ہیں جیسے ورکشاپس ہیں، ایک میں کیا استاد ہے، ایک چھوٹا ہے، تو رہنما جو ہمارے ہیں وہ استاد ہیں اسی لیول کے، اور مقلدین سب اسی لیول کے ہیں، چھوٹے، جنہیں چھوٹا کہا جاتا ہے۔ تو ایک براڈر اسکیل میں دین کی نصرت کا حقیقی کام، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ مکمل کام، وہ ہوگا جہاں مسلمان کی عزت بحال ہوگی، عزت حاصل کرنے کے مشترکہ معیارات کے مطابق۔ جیسے قرآن عربی میں اترا نا، تو عربی میں اس لیے اترا کہ وہ لوگ اپنی زبان پہ بہت اکڑتے تھے، ان کے لیے زبان پہ جانیں چلی جاتی تھیں، تو انہیں جا کے ثابت کر دیا کہ تم ایسی زبان لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ زبان ایک دنیاوی میڈیم تھا فخر کرنے کا، اس میں باعزت کر کے دکھایا۔ تو اسی طرح جہاں جہاں بھی امتیں نبیوں کی جن جن اہلیتوں پر نازاں تھیں، ان اہلیتوں کو توڑ کے نبیوں نے دکھایا، یعنی اس سے آگے اہلیتوں کو نہیں، مطلب ان کے جو اسباب فخر تھے اسی میں ان سے آگے بڑھ کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اگر آپ یہ کر سکیں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، مطلب کم از کم تحریک چلا سکتے ہیں مسلمانوں میں کہ آپ لوگ اپنے ایجوکیشن سسٹم پر نظر ثانی کریں۔ سر میں اگر اونٹیریو ایک بڑا پروونس ہے، میرا خیال سب سے بڑا ہی پروونس ہے کینیڈا کا، میں لسٹ دیکھ رہا تھا چند دنوں پہلے، وہاں کے جو سب سے بہترین اسکول ہیں، جو جن کے بچے سب سے زیادہ اسکور کرتے ہیں، تو ٹاپ 5 میں سے میرا خیال 4 اسکول اسلامک پرائیویٹ اسکولس تھے۔ ہاں تو اب یہ تو بہت اچھا، اب یہ باتیں ظاہر ہمارے علم میں نہیں ہیں، تو لیکن یہ کہ پرائمری اسکولز ہیں نا، جی جی، تو یونیورسٹیز آگے ہیں۔ اسپیشلائزڈ ایجوکیشن جب ہوتی نا، جس کی بنیاد پہ دنیاوی مراتب کمیونٹیز کے طے ہوتے ہیں، تو اب یہودی دیکھیں نا ہر جگہ پٹتے رہے،
لیکن اپنی علمی بالادستی منواتے رہے. جی ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ کام آپ ذرا سا کیجئے وہاں کہ ان لوگوں کو کہیے کہ فزکس کا ٹیچر داڑھی دیکھ کے نہ لاؤ. فزکس یہ کا تو سر ٹیچر ہمارے ابھی سر اسلامک اسکول یا جو مدارس اب جو ہمارے جس کو ہم سیکولر علوم کہتے ہیں جدید علوم کہتے ہیں تو وہاں پر بھی کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ فزکس اور انگریزی کا ٹیچر لاتے ہوئے اس کا تقویٰ دیکھتے ہیں اور اس پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ تو نہیں پی رہا، تو وہ سب شرائط لگاتے رہتے ہیں جو ٹیچر آخر میں نکل کے آتا ہے. بھئی ہمارے بہت بڑے بڑے اسلاف علماء نے عیسائیوں سے عربی پڑھی ہے. بڑے بڑے لوگوں نے لبنان میں عیسائی اور عراق میں تھے، وہ عربی دانی میں مسلمانوں سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، تو عربی زبان ان سے سیکھی گئی ہے ہمارے علماء نے. تو اس میں نہیں، مطلب ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں چیزوں کو. دوسرا یہ ہے کہ انہیں پبلک اسکول میں پڑھانا انہیں بالکل جیسے بے دست و پا کرنا ہے. یعنی اب پبلک اسکول کا نصاب آپ جانتے ہیں کہ وہاں بالکل ابتدا سے جینڈر اویئرنس اور جینڈر کنفیوژن، جینڈر فلوئڈٹی اور جینڈر چوائس، فریڈم آف جینڈر وغیرہ یہ سب اب بچپن سے ہی ڈالا جاتا ہے نا. تو وہ تو آپ بالکل ہی جیسے آپ نے ان کے پورے ورلڈ ویو کو مان کر انہیں داخل کیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ آؤٹ آف کویسچن رہنا سر اس میں چاہیے. ایک چیز ضرور ایڈ کریں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے لیے نا معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ کسی اسلامک اسکول کی فیس ادا کریں، تو وہ مجبور ہوتے ہیں. اور کچھ ویسٹ میں ایسے ممالک ہیں جہاں پر وہ لازم ہے پیرنٹس پہ کہ ان کو پبلک اسکول میں بچے کو ڈلوانا ہے، ورنہ وہ پہ کرائم تصور کیا جاتا ہے. ہاں تو یہ یہ دو سب ہیں، استثنائی یہ صورتیں ہیں. مشکلات ہیں. دوسری مشکل تو زیادہ ہے کہ وہ بعض جگہ واقعی پابندی ہے کہ ڈگری پبلک اسکول کی یا کم از کم پرائمری ایجوکیشن وہ ضروری ہے. تو وہ تو ایک بات کی بات ہے، کیونکہ اس کے لیے جو ہمیں کوشش کے لیے بھی جتنے وسائل چاہیے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس میں ہم کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہاں کی کمیونٹی، مسلم کمیونٹی اگر حساس ہو جائے تو وہ کہے کہ دنیا کی تعلیم اہل دنیا سے زیادہ حاصل کرنی ہے، یعنی دنیاوی علم دنیا کے بندوں سے زیادہ حاصل کرنا ہے، اور یہ دینی مقصد ہے، لیکن اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے اس دعوے کو اپنے مذہبی تحفظ کی اساس سمجھتے ہوئے کہ ہم تم سے آگے بڑھ کے دکھائیں گے، ایک برتر اخلاقی وجود کے ساتھ، ایک بالاتر ذہنی وجود کے ساتھ ہم تم سے آگے بڑھ کے دکھائیں گے. تو یہ والی اسپرٹ مسلمانوں میں افسوس ہے کہ اپنی حفاظت کے لیے پیدا نہیں ہوتی کلیکٹیو سطح پر. تو لیکن یہ اگر آپ لوگ کچھ لوگ مل کے کم از کم ساؤتھ امریکن، نارتھ امریکن وہ اس میں پورے اس میں پھیلائیں جہاں بہت مسلمان ہیں. اور تیسری یہ ہے کہ وہ آئیڈیل ہے کہ اس ماحول میں جہاں ایمان کو یقینی خطرات ہیں، جہاں ہر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کی صلاحیت نہ رکھنے والا ہر آدمی بھی اپنی ہی وجہ سے مسلمان یا غیر مسلم بنے گا، تو وہاں پھر نہیں رہنا چاہیے. مطلب لیکن یہ کہ اب اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ کہاں ہم جائیں جہاں ہمارا مسلمان ہونا سچائی کے ساتھ پنپ سکے، محفوظ رہ سکے. تو اگر میں اس میں کوئی ججمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن اگر اس طرح کی کوئی بھی سوسائٹی، کوئی اسٹیٹ، کوئی کلیکٹیو آرڈر کہیں نظر آتا ہے تو وہاں جانا ضروری ہے، کیونکہ چیلنج وغیرہ نہیں، یہ بہت زیادہ بے وقوفی اور وہ کیا نام ہے بے اخلاصی کی باتیں ہیں. بھئی چیلنج چلو یہ ہے، چیلنج 5 کروڑ ہیں تمہارے پاس،
بس دریا میں ڈالو اور وہاں اگلے کنارے پہ 10 کروڑ مل جائیں گے. لیکن وہ سر، وہ آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایلان مسک مارس پہ انسانوں کو سیٹل کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے، تو وہیں پہ کوئی اسلامک اسٹیٹ ملے گی ہمیں؟ ہاں نہیں، وہاں بھی ہم کیسے جائیں گے؟ وسائل نہیں ہے، ہاں وسائل نہیں ہے. ہاں وسائل نہیں. ابھی موجودہ اور دنیا میں تو وہاں نہیں. لکھا ہوگا کہ اسلام سے توبہ کر کے یہ راکٹ میں بیٹھو، تو آپ دیکھیے گا کتنے بیٹھتے ہیں. یہ نہیں کتنے زیادہ بیٹھتے ہیں. اب یہ اسٹف آ کے منہ بنا کے کہے کہ ہمارا دین کا محفوظ نہیں ہے، بتاؤ. یہ نہیں، ان کی ہم وہ خدمت نہیں کریں گے، ان پہ ہارش ہو کے بات کریں گے. لیکن جیسے اب ہم لوگوں کے کیس ہے کہ اب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ وہ، تو اب ایک آدمی سیریس ہو کر اپنے دین کے تحفظ کو اپنے تمام دنیاوی مفادات پہ حتمی فوقیت دے کر یہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہے. بٹ ٹھیک ہے، وہ کرے. اس پہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے مربوط گفتگو کروائیں کہ جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا دین اور ایمان محفوظ رکھنے کے لیے کیا کریں، اور اس میں پھر یہ کہ ہم جو پاکستان جیسے ممالک میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں رہتے ہیں تو یہ خطرات اب ہمیں بھی اتنے ہی درپیش ہیں جتنا ان کو ہے. تو اس کو ایک اور پوڈ کاسٹ میں حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ آخر زمان میں ایمان جلتا ہوا انگارہ بن جائے گا. وہ ہتھیلی پہ رکھنا ہے. وہ انگارہ یہاں بھی ویسے ہی جل رہا ہے، وہاں بھی ویسے ہی جل رہا ہے. بات آخر میں فرض پہ آئے گی. بچوں کو تربیت دیجئے بہترین، آپ ان کو ان کے مستقبل پہ قادر نہیں ہیں، چاہے ماحول اچھا ہے یا برا ہے. بننا انہیں بالآخر وہی ہے جو وہ بننا چاہیں گے. اب یہ ماحول جیسے ایک قانونی تحکم اور تہذیبی قدر اور انسانی حق کے طور پر پھیل گیا ہے، تو اب ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پوری طرح ان کی نفسیات سے جڑ کر رہتے ہوئے آزادی اور احساس ذمہ داری میں بیلنس ان کے اندر پیدا کریں. اور میرا نسخہ جو ہے وہ اپنے لیے تو بھائی الگ ہے کہ وہ جینڈر جو فلوئڈٹی ہے نا، یہ سب کچھ جیسے جینڈر میں آزادی ہے ویسے ہی فیتھ میں بھی آزادی ہوگی. یعنی جو بائیولوجیکل بندشیں توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ریسٹرکشنز کو کیا مانیں گے؟ تو بچوں میں سب سے پہلے سینس آف آئیڈینٹی پیدا کیجیے اور اس کی بنیاد جینڈر پہ رکھیے. اس وقت جو اپنے جینڈر سے وفادار ہے اور اپنے جینڈر کو مطابق فطرت سمجھتا ہے وہ ویسٹ کو پچھاڑ سکتا ہے. یعنی وہ کم از کم اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دے گا. یہاں سے شروع کر کے پھر یہ کہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ ویریڈ آئیڈینٹی یا نو آئیڈینٹی. آپ آئیڈینٹی جو کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا ہے اور بہت زیادہ علوم کی مدد سے اور بہت بڑا سرمایہ لگا کر، یہ ایک وشس سرکل ہے. اور دولت اور کیپٹلزم اب اس کا تقاضا کر رہا ہے، اس سے نئی مارکیٹس پیدا ہوں گی. بہت شکریہ جاوید صاحب، انشاءاللہ پھر اس موضوع کو ایک اور پوڈ کاسٹ میں جاری رکھیں گے.